لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک سا نہ تو لیٹ کریں گے نہ تاخیر کریں گے، اور ولا یستقدمون، نہ پہلے لے کر آئیں گے نہ جلدی کریں گے. جو وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں بروز محشر قیامت کے لیے تو وہ طے ہے. بس ظاہر ہے آپ یہ ویڈیو پلے کر چکے ہیں، یہ تو کنفرم ہے آپ یا تو پھر دنیا سے تنگ ہیں یا پھر آپ عزیز و اقارب سے بڑے تنگ ہیں. کیوں؟ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، مجھے نہیں علم، پر یہ پیمانہ ہے کہ ایک ویڈیو آپ نے پلے کیا ہے تو لگتا ہے دنیا سے تنگ. کیوں؟ قیامت کی جلدی اس بندے کو نہیں ہے جو عیش و عشرت کی زندگی جی رہا. اس کے لیے گاڑیاں ہوں، بلڈنگ ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ظہور مہدی کب ہے. ہاں جو تنگ ہو، جو میری طرح ہے اپنے رشتہ داروں سے جان چھڑانا چاہتا ہو، مصیبتوں سے اس دنیا سے چھٹکارا چاہتا ہو، تو وہ ضرور یہ ویڈیو پلے کرے گا. تو آپ بھی پلے کر چکے ہیں. ظہور مہدی، اس کے لیے کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ ظہور مہدی جلدی ہو جائے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ جی ہاں، اس کے لیے باطل کو مڈل ایسٹ کا خون چاہیے. جلدی چاہتے ہو تو اس کے لیے کفار کو، یہود و نصارہ کو مشرق وسطی کا خون چاہیے. جی ہاں، کیسے، کس طرح؟ اور یہ ہونے جا رہا ہے. بادل بن چکے ہیں، یہ سب کچھ فضا ابھی تیار ہے. فتنوں کے کالے بادل بڑے جم چکے ہیں ابھی برسنے کو. آپ کہیں گے کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی بھی تو ایسا کہتا ہے، ہم بڑے عرصے سے یہ سنتے آ رہے ہیں. تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. کمنٹ کریں گے آپ، سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ میں پہلے کر رہا ہوں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ دنیا میں بڑے عیش سے جی رہے ہیں. آپ کمنٹ کر دیجئے یہ سب بکواس ہے. مگر آپ تھوڑا توجہ کریں، آسمان کی طرف دیکھیں. کلر چینج ہے، حالات کے تیور بدلے ہوئے، فتنوں کے بادل بن چکے. تو کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا جلدی بات کریں. میں پہلے لکھتا نہیں ہوں، سٹوری بناتا نہیں ہوں کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں. بس موبائل آن کر کے کچھ سوچنا بھی ہوتا ہے کہ بات جو کروں اندازے پہ نہ ہو. دیکھیں، ظہور مہدی کب ہے، کیوں، کیسے، یہ تو میں ویڈیو پہلے ریکارڈ کر چکا ہوں. ظہور مہدی کا جو پہلے سما ہے، ظہور مہدی سے پہلے کیا ہوگا، ظہور مہدی کیوں ہوگا، مہدی ظاہر ہونے سے پہلے کیا کریں گے، کہاں ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آج اعلان ہو جائے یہی حالات جیسے چل رہے ہیں تو مہدی بھائی ظاہر ہو گئے. ہرگز نہیں، آپ کو خوش فہمی ہے. تو پھر اس طرح کی کوئی نوید میں آپ کو سنانے والا ہرگز نہیں. بات کو غور سے سمجھیے گا، میری باتوں کو تھوڑا مزید اس ویڈیو سے ہٹ کے دماغ کے لحاظ سے سوچیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مشرق وسطی کا خون چاہیے. جی ہاں بالکل. جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس طرح کی ہزاروں ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، یا کوئی سیکولر بندہ، کوئی یوٹیوبر احادیث اٹھا کے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا، یہ باتیں تب بھی آپ نہیں سمجھ پائیں. مولانا اٹھیں گے آپ کو روایات سنائیں گے، صحیح روایت، یہ روایت صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، بات پھر بھی ناکافی ہے، مکمل نہیں ہے. کیونکہ ایسا بندہ ہو جو حالات کے تیور کو بھی جانے.
وہ نوشتہ دیوار بھی ہو، وہ حالات کو بھانپ بھی سکے، پھر احادیث کی روشنی میں ادھر بھی ایک نظر گھمائے۔ حالات کو فٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، حالات کو جانچنا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ مکمل سٹوری کیا ہو رہا ہے کیا نہیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، مشرق وسطیٰ کا خون کیسے ممکن ہے؟ آپ سن رہے ہوتے ہیں شام میں، دمشق میں ISI کے جو لوگ ہیں، تو یہ ہمارے نہیں، میں کمپلیٹ نام یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے نہیں لے سکتا، آپ سمجھ چکے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اصل جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو مرکز ہے، باطل کے آنکھوں میں جو کھٹکا ہے وہ ہے شام، سیریا۔ جی ہاں، کیا کچھ وہاں پہ تیار ہو رہا ہے۔ وہاں کچھ لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان دہشت گرد کے بہانے میں امریکہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ دہشت گرد چھپے ہیں اور انہی کو میں نے ختم کرنا ہے۔ میں سادہ الفاظوں میں بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ جسے سادہ لوگ بھی سمجھ سکیں۔ میں جب ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں ایسے الفاظ جھاڑ دوں جس سے لوگ کہیں ماشاءاللہ علم تو ہے اس کے پاس، الفاظ ہے، الفاظ کا انتخاب، چناؤ ٹھیک بہتر انداز سے کر رہا ہے۔ یہ اگر میں سوچوں گا تو آپ یہ تو کہیں گے ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہے، لیکن آپ خود کورے رہ جائیں، خود نہیں سمجھ پائیں گے۔ میرے ویڈیو کو آپ ٹائم تو دے پائیں گے مگر سمجھ نہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں آپ مجھے سادہ الفاظوں میں کچھ بھی کہہ لیجیے، الفاظ کا کوئی انتخاب نہیں، چناؤ نہیں، بولنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، کہہ دیں، لیکن جو بات میں نے کرنا ہے ٹارگٹ وہی ہے کہ آپ سمجھ بھی جائیں، سادہ لوگ آسانی سے بات کو سمجھ سکیں۔ کچھ انگلش کوشش کروں، کچھ ورڈ ایسے یوز کروں تو جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ میں کس کیٹیگری کا بندہ ہوں۔ یہ ارادہ ہرگز نہیں، میں اس چیز کا بہت سختی سے مخالف بھی ہوں۔ سادہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے بڑے لوگ نہیں دیکھیں گے ویڈیو۔ مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ، مشرق وسطیٰ، یہاں امریکہ چاہتا ہے کہ میں امن قائم کروں، عنوان یہی ہے، پر یہ دل میں ہرگز نہیں ہے۔ وہ ان سادہ لوگوں کا خون بہانا چاہتا ہے۔ امت مسلمہ کا جو اہم خون ہے وہ سیریا ہے، سیریا کے مسلمان، سعودیہ کے نہیں، اہل حرم کے نہیں، اہل مدینہ نہیں، اہل پاکستان نہیں، ان کے جو ترجیحات ہیں وہ ہے سیریا، شام، بس، کیونکہ یہ انبیاء کا سرزمین ہے۔ آپ سوچیں کہ وہاں پر اسلام، وہاں پر بندے دیکھے ہیں پینٹ پتلون، یہ چیز بندے اسلامی نظر نہیں آتے۔ امت مسلمہ تو دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں ماشاءاللہ مولوی ہیں، انڈیا میں دیکھیں ماشاءاللہ ایک لباس دیکھیں، علماء کو دیکھیں حق بات کہتے ہیں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل حرم کو دیکھیں، ائمہ ہیں وہاں پر، بہت کچھ ہے، تو وہاں کیا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، ان کے ذہن میں جو کھٹکا ہے، جو ایک خیال ہے، کہ وہم ہے، وہ شام کو ترجیح دیتے، سیریا کو، کیونکہ اصل مہدی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو مرکز ہے، جو ہیڈ آفس یہاں پہ بنائیں گے وہ شام ہے، دمشق ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ کچھ الفاظ میں اشارتاً کہہ سکتا ہوں، یہ بات آپ سمجھتے ہیں اگر یوٹیوب دیکھتے ہیں تو، کچھ پالیسی ہے یوٹیوب کے، کچھ پبلک کے بھی، تو کچھ اشارے سمجھ بھی جایا کریں۔ مسلمان آخری زمانے میں الغوطہ نامی شہر میں ہوں گے، یہ دمشق کے قریب ایک شہر ہے، حدیث شریف میں بھی یہ الفاظ واضح ہیں کہ الغوطہ جو دمشق کے قریب ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر مسلمان پناہ لیے ہوئے اور باطل ان پر حملہ آور ہوگا۔ لفظ باطل کے نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے، سمجھیے کہ باطل کہاں پہ ہے، آپ خود بھی سمجھدار ہیں، یہ ویڈیو پلے کر رہے ہیں تو۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت صحیح ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل عین وہاں دہشت گردوں کا نام لے کے وہاں پہ بڑے زور سے اٹیک ہو رہے ہیں، حملہ، باطل وہاں پر حملہ آ رہا ہے، عنوان کیا وہاں پر دہشت گرد ہے۔
یاد رہے وہاں دہشت گرد نہیں ہے، الغوطہ میں نہیں ہے دہشت گرد، وہاں پر بالکل سادہ لاہ مسلم جو اہم مسلمان جنہیں آپ قیمتی کہہ لیں وہاں پر ہیں۔ اب وہاں پر بم برسا رہے، آپ کہیں گے یار ہم تو نہیں سن رہے، آپ کہاں سے سن رہے ہیں؟ ارے بھائی بہت کچھ چل رہا ہے وہاں، بہت کچھ چل رہا ہے، یہ میڈیا کے اصول ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا۔ تو ایک ٹرینڈ، میں اس پہ بات کروں جو ٹرینڈ ہو، یوٹیوبر اس پہ بات کریں جو ایک ٹرینڈ ہو، پہلے وہ ایک ٹرینڈ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، ویڈیوز رینکنگ پہ جاتے ہیں، چینل گرو ہوتے ہیں، لوگ اس سے جو سوشل میڈیا جو یوٹیوبر ہیں یا اس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا والے، پرنٹ میڈیا والے، یہاں سے شہرت پکڑتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنا کام چلاتے ہیں۔ انہیں اس چیز سے غرض ہے آیا کہ ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے، نہیں چاہے وہاں پر قیامت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اسکپ کریں گے۔ یوکرین میں وہی معاملات ابھی چل رہے ہیں جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں، بالکل 19-20 بھی چینجنگ نہیں ہے۔ بس ابھی یہ کہا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ روس یوکرین سے کچھ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ ظہور مہدی، یورپ کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، اور رشیا کا کیا ٹارگٹ ہے؟ دیکھیں یہ جو مشرق وسطی، یہ جو خطہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو اب امریکہ اس وجہ سے یہاں پہ اٹیک کر رہا ہے، الغوطہ میں، حدیث شریف میں لفظ ہیں یہاں پر مسلمان ہوں گے آخری زمانے میں، مطلب آخری زمانہ بھی ہے، شہر بھی ہے، دمشق کے قریب بھی ہے، الغوطہ بھی ہے، الغوطہ کا نام ہے، سنن ابی داود میں روایت صحیح ہے، دیکھ لیجئے اٹھا کے بک، آپ وہاں سے کہیں سے بھی، شاید میں کچھ یہاں پہ زیادتی کا کوئی عنوان دے دوں، شاید آپ کچھ سمجھیں۔ الغوطہ شہر ہے، اور پھر بریکنگ نیوز، الغوطہ سرچ کر لیجئے میپ میں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ نیوز بھی سن سکتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور وہاں پر حملہ آور ہے، وہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، سادہ لوگ مسلمان ہیں۔ اب آئیے اصل بات پہ، مہدی سے جو پہلے کا سما ہے، مہدی جنگ عظیم تیسری جنگ میں ظاہر ہوں گے، تیسری جنگ ابھی شروع میں، سٹارٹنگ میں، یعنی شروع کے 1 سال سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو جنگ عظیم ہے اس کی جو تاریخ ہے، مدت ہے 6 سال ہے، یہ بات آپ پہلے کبھی نہیں سن پائیں گے۔ جنگ عظیم یعنی تیسری جنگ عظیم، اس کے 6 سال ہوں گے، کلیئر سب کچھ ظاہر ہے۔ اس کا جو پہلا سال ہوگا اس میں مہدی کا ظہور ہوگا، مطلب یہ جنگ کر چکے ہوں گے۔ روس اس بہانے سے کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، میں یہاں پہ اس کو روکتا ہوں، ظاہر ہے اس کے ٹکر کا بندہ تو وہی ہے، وہ اس عنوان پہ ان دونوں کو لڑنے کے لیے، ظاہر ہے ان دونوں کے آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، باطل کے آپس میں بنتی ہے اس معاملے میں کہ اہل مسلمان سے ٹکر لیا جائے۔ یہ لڑنا چاہتے تھے، یہ میدان بنانا چاہتے تھے، یوکرین میں تیسری جنگ عظیم وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں؟ یہ حالات دونوں جان گئے، یہ بہت جلد یہ نوشتہ دیوار ہیں، یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اگر یوکرین میں ہم لڑیں گے تو روس کو بھی نقصان ہوگا، امریکہ کو بھی نقصان ہوگا، دونوں خطرے میں ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے، دونوں کو ہی کھلے لگیں گے۔ تو ایسی کوئی جگہ، ایسی کوئی اس طرح کوئی لوکیشن سرچ کریں جہاں ہمیں کچھ نہ ہو، رشیا کو کچھ نہ ہو، یورپ کو کچھ نہ ہو، تو اس طرح کوئی جگہ یہ ہے مشرق وسطی۔ اسٹیڈیم ہونے چاہیے لڑنے کے لیے، کھیلنے کے لیے ایک میدان چاہیے، وہ یوکرین میں نہیں لڑنا چاہتے۔ اب اس وجہ سے روس پیچھے ہٹ رہا ہے کہ یہاں ہم نہیں لڑنا چاہتے، تو امریکہ واضح کر چکے ہے، شاید آپ نیوز دیکھ چکے ہیں، اس نے کہا ہم بھی نہیں لڑنا چاہتے اس جگہ پہ، اس خطے پہ، ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹنے والے ہیں، اب یوکرین خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اب کسی کا معاون تو ضرور بنے گا وہ، کیونکہ اس نے کھلے کھائے ہوئے، اس نے مار دیکھا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ سٹیڈیم چینج کر رہے ہیں، یہاں ان کے لیے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم جو یہاں پر کھیلیں گے یوکرین میں، تو یہاں ہم دونوں کو کسی کو ہی نقصان پہنچنا ہے، امت مسلمہ کو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ دیکھ چکے تھے کہ امت مسلمہ تماشائی بنے ہوئے۔ میں اور آپ جب روس اور یوکرین ان دونوں کے درمیان، یورپ اور رشین جو لوگ ہیں، تو ان کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا، میں اور آپ بڑے شوق سے یہ نیوز دیکھ رہے تھے، چلیں لڑنے دے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہی دیکھتے ہیں۔ آپ سوچ بھی، شاید بہت سارے ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے، اور اب پتہ ہے آپ کو،
یار آپس میں لڑنے دینا، بس کوئی کہتا ہے امریکہ کو بس ایسے ختم کر دے، یار وہ کہتا ہے بس ختم کر دے، اور کچھ سمجھدار لوگ کہتے ہیں یار انہیں کچھ نہیں ہونے والا، یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ بس یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، انہیں پتا تھا ہم لڑیں گے، کھیلیں گے، یہ فائنل کھیلیں گے، اب یہ فائنل میچ ہونے جا رہا ہے، تیسری جنگ عظیم فائنل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سے آدم علیہ السلام یعنی دنیا قائم ہوئی ہے اور آخر تک قیامت 5 بڑی جنگیں ہوں گی، 5 بڑی جنگ، ہر آنے والی جنگ پہلے سے تھوڑا تیز شدت کے ساتھ پہلے والے یعنی جو جنگ تھی وہ کم ہوگی۔ اب جو آخری ہے یہ فائنل ہے۔ 2 تو جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزر چکی ہیں، اور 3 اس جنگ اس امت میں، 2 تو اس امت میں بھی گزر چکی ہیں، اب آخری ہے، فائنل ہے۔ فائنل کے لیے لڑنے والوں کے لیے، جو کھیلنے والے ہیں، جو کھلاڑی ہیں، انہیں میدان چاہیے۔ میدان پہ ابھی وہ اتفاق نہیں کر پائے کہ ہم یوکرین میں نہیں لڑیں گے، یہاں پہ نہیں کھیلیں گے، یہاں ہمیں نقصان ہوگا۔ اسٹیڈیم کو، اس میدان کو چینج کریں گے۔ یہ جو انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان، انہوں نے صدائیں لگائی، اعلان کیا، یوکرین نے بھی کہا کہ آج ہم ویزے فری دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، نہیں گئے لوگ۔ انہوں نے کہا ہم تماشا دیکھیں گے، ہم اسٹیڈیم کے باہر بیٹھ کے دیکھیں گے، یار آپ لڑیں، بسم اللہ کریں۔ تو وہ جان گئے ہم نہیں کھیلیں گے، پھر یہ ہار ہے۔ تو انہوں نے اسٹیڈیم، انہوں نے کہا تماشا ہی نہیں ہے تو پھر ہم چھوڑ دیں، اس معاملے کو ہم یہاں پہ نمٹا دیتے ہیں۔ اب وہاں پر جو کمی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب رشین لوگ امریکہ سے راضی نہیں ہو گئے، امریکہ والے، اہل یورپ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ ابھی جنگ باقی ہے، ابھی کھیلنے والے ہیں، بس اسٹیڈیم میں انہیں مزہ نہیں آیا، یہاں وہ کھیلنا نہیں چاہتے۔ اب وہ آتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، عرب میں، اور وہ بھی میچ جو پچ بنائیں گے وہ شام میں بنائیں گے، اور سعودیہ، یمن، عمان، اور یہ جو مسقط ہے، اور یہ لوگ قطر، عراق، یہ ایران وغیرہ دیکھیں گے۔ یہ تماشے، یہ اسٹیڈیم کے باہر یہ سیٹ لگے ہوئے، ہم دیکھیں گے۔ یاد ہے، انہیں پتہ ہے اس فائنل کو جب ہم کھیلیں گے یہاں اس اسٹیڈیم میں شام میں، تو یہ لوگ ضرور متاثر ہو۔ جب ہم شاٹ ماریں گے، کبھی عراق میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی یمن میں، کبھی کہیں، تو یہ لوگ ضرور ڈسٹرب ہوں گے۔ جب یہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا پھر ہم انہیں انعام دیں گے جو بال کیچ کر لیں گے باہر والے، تو یہ کیچ بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے۔ ترکی کہے گا میں ایسے کیچ کر لو، وہ کیچ کرتے ہیں، انعام تو ضرور وصول کریں گے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہی ہے مشرق وسطیٰ کا خون، وہ اسے اور مستحق ہے کہ تھوڑا قریب لے آئیں گے۔ یہ بندہ ہمارا ہے، کیچ پکڑ رہا ہے۔ یہاں مشرق وسطیٰ میں انہیں اسٹیڈیم چاہیے، اب وہ فائنل کر چکے ہیں، میچ فکس ہے، اب یہاں پر سب کچھ ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیے گا، 2 ہفتے سے یہ نیوز چل رہے ہیں امریکہ کے، جو آپ نیو یارک ٹائم دیکھ لیجیے، اور دوسرے اس طریقے سے آپ تو سنتے نہیں ہیں یہ سب کچھ، آپ تو تھے یار میں کیا عنوان دوں، جیو نیوز یا دوسرے، اس پہ تو ہے کہ بابر اعظم نے اب تو یہ وہ فلانا حسن علی کو کیوں میچ میں شامل کرے، مجھے تو پتہ نہیں، نام یاد نہیں ہے، باہر کیف، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس پہ بڑے ٹاک شو ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے پاکستان میں۔ باہر یہ سب کچھ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، ابھی وہاں لائٹ لگا رہے ہیں اسٹیڈیم شام میں، لائٹ، ایئرپورٹ بن رہے ہیں، ترکی تیار ہے، جی ہاں، اس کے پر کھل رہے ہیں، آسمان، سب کچھ، ہر چیز ریڈی ہے، فضا ریڈی ہے۔ اب میچ کے لیے ٹاسک کرنا ہے، پہلے کون کھیلے گا، اس جنگ میں پہلے کودنے والا کون ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے ٹیم کھلاڑیوں کو منتخب کر رہے ہیں، کیا شام ہمارے ساتھ ہوگا، فلانا ہمارے ساتھ کھیلے گا، فلانا فلانا کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ جنگ ہے، ٹھیک اس کے 5 سے 6 مہینے یا سال کے اندر اندر تو ظہور مہدی ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان تنگ ہوں گے۔ پھر اس کھیل کو مسلمان بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو موقع ہے، کیونکہ آپ سمجھیں گے یار مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں، یہ حالات پر قابو پا لیں گے، مولانا سعد رضوی صاحب قابو پا لیں گے، اور عمران خان صاحب اس حالات پہ قابو کر لیں گے، بس انہیں چھوڑ دیں۔ جب میاں نواز شریف سے واپس آ جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، سب کچھ سنبھل جائے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا، میں مانتا ہوں آپ کے دل میں ہے کہ عمران خان بڑے اچھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اچھے ہیں، اور میاں نواز شریف ملک کو سدھاریں گے۔ دیکھیے، یہ ایک ملکی معاملات، یہ ملکی معاملات کو ایک ملک کے لیڈر ہی سنبھال سکتا ہے، ایک اسٹیٹ کو سنبھالیں گے، ایک لیڈر ایک اسٹیٹ کو سنبھال سکتا ہے، ایک ملک کو سنبھال سکتا ہے، ایک کنٹری پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں، شاید اس پہ میں اتفاق نہیں کرتا، آپ میری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آپ کے دل میں جو بھی ہے، پر یہ ایک ملک کی لیول پہ اگر قابو پانا چاہیں تو پا سکتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہو جائے، ایک سے تو بہتر ضرور ہوگا نا، یہ برابر تو نہیں ہوں گے، 19-20 جنگ تو ضرور ہے،
شاید کوئی بہتر آ جائے، لیکن سدھریں گے تو ملک کے حالات سدھریں گے. لیکن ملک کے حالات سدھر جائیں، جب تک باہر کی جو فضا ہے وہ نہیں سدھریں گے تو یہ ملک ایسا ہی ہے. خیر خواہ آتے ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دشمن ہیں، نہیں، مجبوری ہے. حالات کے جو باہر کی جو فضا ہے، وہ جو ہوا چل رہی ہے باہر کی، جو تیسرے جنگ عظیم کے لیے فضا بڑھ رہی ہے، اس سے اثرات تو پڑیں گے پاکستان کے اوپر بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ملک کو سنبھال سکیں، میاں نواز شریف صاحب ملک کو سنبھال سکیں، عمران خان صاحب ملک کو سنبھالیں گے، ملک کی صورتحال کو ایک لیڈر سنبھال سکتا ہے. لیکن اب حالات خراب ہیں، عالمی معاملات خراب ہیں، عالمی صورتحال، بین الاقوامی سطح پر حالات خراب ہیں، دنیا میں حالات خراب ہیں. تو اب ایک عالمی لیڈر کو چاہیے، اب ایک عالمی لیڈر ایسا ہے جو عالم کو سنبھال سکے، ایک دنیا کو سنبھال سکے. ایک اسٹیٹ کے لیے ایک لیڈر ایک پارٹی کے لیے نہیں چاہیے. اب عالمی حالات خراب ہے تو ان کو سدھارنے کے لیے ایک عالمی لیڈر کا ہونا چاہیے. تو ابھی جب یہ لوگ کھیلیں گے تو مسلمانوں کو پھر یہ خیال آئے گا، یار ہمارے تو کوئی لیڈر ہے نہیں، ہمارے پاس تو کھلاڑی نہیں ہے. یہاں سے مسلمان اٹھ کے ایک چند جو مسلمان ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جو 7 بزرگ ہوں گے، وہ بالاتفاق حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے. یہ جو حالات ہے، یہ جو کھیل، ہمارے لیے تو کوئی لیڈر ہے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی کھلاڑی نہیں ہے. وہ اس کھلاڑی کو تلاش کریں گے تو ان کو جا ملے گا مہدی. اس کے لیے فضا بن چکے ہیں. قرآن سے پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، میں نے روایات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے، آیات کے مطابق بھی کوئی اس میں 1500 سال فکس ہے. میں دوبارہ بار بار یہ نہیں کہنا چاہتا، جیسے میں نے آپ کو بتایا یدبر الامر من سورہ حج میں ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنة مما تعدون. اور اسی طرح آگے ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اور یہ سب کچھ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، آپ کو ترجمہ بھی تفسیر بھی 1500 کیسے یہاں پہ اس میں غور کریں تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، مزید اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور اب یہ ہے کہ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے اور تھمبنیل دیکھ کے پلے کرتے ہیں کہیں مہدی شاید اب ظاہر ہو جائے، کل ظاہر ہو جائے. ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی مہدی کے لیے یہ سب کچھ چاہیے. اب آپ تیار ہیں، اب آپ تسلیم کر چکے ہیں، ہاں ہم تیار ہیں. یہ لوگ کھیلیں گے، ہم تماشائی بنیں گے اور ہم بھی متاثر ہوں گے. ہم ایک لیڈر کو سرچ کریں گے تو بہت سارے جو اچھے لوگ ہوں گے تو پھر وہ ایک عالمی لیڈر کو سرچ کریں گے. عالمی لیڈر صرف مہدی ہوگا، وہ ان حالات پہ قابو پائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. یہاں پہ اس ویڈیو کو میں بریک لگاتا ہوں. اب کل میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا، کیونکہ شاید ویڈیو لمبی ہو جائے، آپ دیکھیں گے نہیں. کل میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، جو آپ سے جو باتیں میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہوگا کہ مہدی جب ظاہر ہوں گے، اب اس سے پہلے مہدی کی جو مہینہ ہوگا، جو ہفتہ ہے جس میں مہدی ظاہر ہوں گے، وہ حالات کیسے ہوں گے. اس کے لیے یہ ہے عین وہ ایک اور بندے کا خون چاہیے، خون نہیں، قتل و غارت. حدیث شریف میں ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا. سبب کیا ہے؟ فرمایا 3 شہزادے آپس میں جنگ کریں گے، حتیٰ کہ وہ خلافت پر قابو نہیں پائیں گے. میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام میرے جیسا ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے جیسے ہوگا، وہ قابو پا لیں گے، وہ یعنی خلافت کو آ کر سنبھالیں گے. 3 شہزادے کون ہیں؟ شاہ عبدالعزیز آل سعود کے 3 بیٹے ابھی جو سگے ہیں، وہ اختلاف میں ہیں کس کو ہٹائیں کس کو بٹھائیں، اور ان کی جنگ بھی ہے آپس میں. اور محمد بن سلمان کا ان چیز کیا تعلق ہے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کیا تعلق ہے، یہ کیا ہوگا، یہ جو معاملات ہیں اس پہ انشاءاللہ میں تفصیلی ویڈیو بنوں گا کہ مہدی جس وقت ظاہر ہوں گے سعودیہ میں کیا حالات چل رہے ہوں گے. اصل جو امپورٹنٹ چیز ہے اس ویک میں کیا ہوگا، اس ہفتے میں کیا ہوگا. تو اس کے لیے ضرور اس ویڈیو کا انتظار کیجیے، بہت اہم ہونے والا ہے. تو آج تک یہ کافی ہے، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.